السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ وقفا والصلاة والسلام علی من لا نبی بعد، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ومن يطع اللہ ورسولہ فقد فاز فوزا عظیما۔ اور جو شخص اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرتا ہے، ان کی فرما برداری کرتا ہے، یقیناً اس نے بہت بڑی کامیابی حاصل کر لی۔ الحمدللہ۔ دوستو، آج جو مسئلہ درپیش ہے، جس کے حوالے سے آپ سے یہ گزارش کرنی ہے، یہ سبق دہرانا ہے کہ ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اطاعت و فرما برداری کا دم بھرنے والے اپنا دعویٰ یہ کرتے ہیں، تو آج ہمیں ان اپنے خطبہ حضرات کو نصیحت کرنے کی ضرورت ہے، جو جمعہ کی نماز اور خطبہ دیا جا رہا ہے، اس میں وقت کا لحاظ نہیں رکھا جا رہا۔ اکثر و بیشتر جگہوں پہ جو خطیب حضرات ممبر پہ کھڑے ہوتے ہیں خطبہ جمعہ دینے کے لیے، نمبر ایک، وہ اس بات کا لحاظ نہیں رکھتے کہ جو ٹائم طے شدہ ہے اس کے اندر وہ اپنے خطبہ کو سمیٹیں اور نماز کے لیے لوگوں کو کھڑا کریں جماعت کے لیے۔ 5 7 10 منٹ اوپر چلے جاتے ہیں صرف وہ اپنے شوق خطابت میں، حالانکہ صحیح مسلم کی حدیث 869 نمبر، نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، وہ شخص عقل مند ہے، قابل ہے، سیاںا ہے، جو خطبہ چھوٹا دیتا ہے اور قرات لمبی کرتا ہے۔ آج ہم اپنے ان خطیبوں کو دیکھیں جن کے خطبے کا ٹائم 50 منٹ تک، اور نماز کا یہ عالم ہے کہ اگر سورہ جمعہ اور منافقون کی تلاوت کرتے ہیں تو وہ آخری چند آیتوں کی، آخری آیتوں کی 3 4 آیتوں کی تلاوت کی جاتی ہے، اور سورہ اعلیٰ یا غاشیہ کی تلاوت کرتے ہیں تو وہ بھی ان آخری حصوں کی۔
قد افلح من تزکا سے یا افلا ینظرون الی الابل کیف خلقت، مکمل وہ بھی نہیں پڑھتے. کتنی نادانی کی بات ہے. جو شخص آ کے بیٹھا ہوتا ہے خطبہ جمعہ سننے کے لیے، یا جو جمعے کے لیے حاضر ہونے والا ہوتا ہے، اس کو 1 گھنٹہ سے 1.5 گھنٹہ پہلے آ کے مسجد میں پہنچنے کی ضرورت ہوتی ہے. مگر عالم یہ ہے کہ اکثر و بیشتر جو مسجد کے کل وقتی نمازی ہیں وہ بھی نہیں پہنچے ہوتے. اس لیے ہمارے خطیبوں کو یہ چاہیے کہ اپنے خطبے کے دورانیے کو چھوٹا کریں اور اپنی نماز کے دورانیے کو بڑھائیں، جماعت کو لمبا کریں، قرات زیادہ کریں اور خطبہ چھوٹا دیں اور جامع دیں. اللہ تبارک و تعالی مجھے اور آپ کو سمجھنے کی توفیق دے اور سنت کے مطابق یہ عمل کرنے کی توفیق دے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.